بتاؤ کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہو گے؟ کب اصلیت پر آؤ گے؟ اصلیت سن سن کے تھک گئے۔ لاکھوں روپیہ آج کے اجتماع پہ خرچ ہوا، نہ جلسہ کروانے والے کو فائدہ، نہ جلسے میں آنے والے کو کوئی فائدہ۔ سارے واقعات آپ نے سنے اور سارے اپا حسینی بیٹھے، ایک بھی یزیدی نہیں بیٹھا، ہیں سارے حسینی۔ 4 گھنٹے بارش میں بیٹھے، جتنا تم نے بارش میں بیٹھ کر جلسے کو کامیاب کروایا، اتنا ہی دیر اپنے آپ سوچتے اپنے آپ کے بارے میں، اللہ کی قسم خدا گناہوں کو معاف فرماتا، جنت الفردوس کا ٹکٹ عطا فرماتا۔ 36 پیغام آئے، عوام بیٹھی ہے، عوام نہیں ویندی پئی، عوام بیٹھی ہے اور پورا جلسہ سن سی۔ کبھی اتنا نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ جمعے کے فرض پڑھ کر اللہ کے آگے دعا کرنے اور سنتیں پڑھنے میں اتنی دیر بیٹھے ہو؟ پھر تمہارا بندوں سے رشتہ مضبوط ہے، بندوں کے خدا سے رشتہ مضبوط ہے۔ اگر تو میرے ابے نے، میری امی نے، بھائی ہاشم اور اس کی پوری برادری جماعت نے اور یہ عبد الشکور نے قبر میں کام آنا ہے، یہ سارے دھوکے باز ہیں اور آپ بھی دھوکے باز۔ جنازہ میرا دھوپ میں پڑا رہے گا اور تم درخت کی چھاؤں میں یہ کر، تمہیں نہیں پتا اس کے ساتھ آگے کیا بننی ہے۔ آپ کو گرمی سے بچنے کی پڑی ہوگی، آپ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، سیدھی سیدھی بات۔ جب دنیا میں آئے تھے کچھ نہیں تھا، نہ دانت نہ آنت، کچھ نہیں۔ اب سب کچھ ہے، جب جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ دانت نہ خالی۔ بتاؤ اس دنیا میں کس لیے آئے تھے اور کیا کر کے کیا کھویا، کیا اس دنیا سے پایا؟ نفرت ہے، ایک دوسرے کو کافر کہنا، اہل البیت اور صحابہ کی محبت کی باڑ اور باؤنڈری بنا کر ایک دوسرے پہ فرقہ واریت کی فائرنگ کرنا۔ اہل تشیعوں نے اپنا کتنا نقصان کیا، بڑے بڑے اپنے ذاکر بڑے بڑے اپنے مار دیے، اور اہل سنت والجماعت کا کتنا نقصان ہوا۔ نتیجہ کیا ملا؟ یہ جلسہ قیامت تک اللہ کرے ہوتا رہے۔ مجھے اور میزبان کو کیا اس کے بچے نے داڑھی رکھ لی؟ کیا اس کی بیویاں جو جلسہ کروا رہا ہے یہ برقع پہن کے کل سے گھر سے نکلیں گی؟ اتنے آپ یہاں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ کے نعرے لگا رہے ہو، کیا اب آپ یہاں سے جا کر مونچھیں کٹواؤ داڑھی بڑھاؤ گے؟ 0/0 ہے، کیوں دھوکہ دے رہے ہو اللہ کو؟ پچھلے سال میں لئیے بھی ایک جگہ جلسہ کر کے عبد الشکور کے ہاں، مجھے اتنا میرا دل دکھا، اتنا دل مجھے افسوس ہوا، اللہ بدگمانی معاف کرے۔ مجھے پکتا یہی کا تھا کہ جلسے سے اٹھنے والا سائیکل آگے کھڑی کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے بغیر سنجے کے نکل لے، یہ 4 گھنٹے نعرہ تکبیر اللہ اکبر حسینی زندہ باد کا نعرہ لگانے والوں کو یہ حال ہے کہ اتنا کچھ سننے کے بعد بھی انہیں پیشاب کر کے پاک ہونے کا سلیقہ نہیں آیا، تو لاکھوں روپیہ جلسے کے اوپر خرچ کرنے کا کیا فائدہ؟ 400 آدمی بیٹھے، 40 رہ جائیں گے، سارے بھاگ جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا یہ عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن کوئی پٹھے پاؤن جائے گا، کوئی ٹماٹر لین جائے گا، کوئی بچی کوئی گاڑی بھی لینے چلا جائے گا، کوئی مال دیکھو یار پتہ نہیں پٹھے گلے ہو گئے۔ کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ جو میرا ایمان مرجھایا ہوا ہے 2 سجدے کر کے اس ایمان کو تازہ کرنا۔ تو میرے یار 10 ہوتے ہوئے کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے؟ فضول سی زندگی گزر رہی ہے۔ صبح آنکھ کھلتی ہے، ہگتے ہیں، جو رات کھایا ہوتا ہے نکال دیتے ہیں، پھر دوسرا کھا لیتے ہیں اگلے دن نکالنے کے لیے، اس کے علاوہ زندگی کوئی ہے؟ جب ابے نو روٹی دیا، جب کھیتا چ روٹی دیا، جب مال نو پانی پا دے، مال نو چارہ پا دے، بس یہی تو زندگی علاوہ دودھ کڈ لے، دودھ دے یا دودھ پا دے، پٹھے پا دے، دودھ کڈ لے، اس کے علاوہ اور کیا ہماری زندگی؟ بد نصیبی ہمارا مقدر بن گئی اور رونا ہمارا مقدر بن گیا۔ چاروں طرف سے اللہ نے ہمیں گھیر لیا، فصلوں کی طرف سے، مال ڈھوروں کی طرف سے، سیلاب کی طرف سے، اللہ نے چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا۔ خدا کی زمین تنگ ہو گئی ہمارے لیے، اللہ کے آسمان نے سایہ کرنے سے انکار کر دیا، ہوائیں ہمارے نقصان پہ چل رہی ہیں، پانی کہہ رہا اللہ مجھے اجازت دے، مجھے اپنی طاقت پر چلنے دے، میں دھرتی پر تیرا نافرمان ہی رہنے نہیں دوں گا۔ یہ بند اور باؤنڈریوں کی کیا مجال ہے پانی کو لہر کو روک سکے؟ یہ تو اللہ نے سے لگا میں ڈال رکھے۔
پتہ نہیں اللہ نے اس بارش کو کتنا جکڑا ہوا تھا، جو تیز نہیں ہوئی، آہستہ نہیں ہوئی، اسے اللہ چھوڑ دیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو اللہ سے عرض کی بادل نے، اللہ کتنا بڑا سوراخ کروں کہ کتنا برسوں؟ فرمایا جتنا بیل کی نتھ کا سوراخ ہوتا ہے اتنا بادل میں آسمان میں سوراخ کیا، اتنا پانی اس سوراخ میں سے برسا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس پانی کے اندر ڈوب گئی۔ میرے اتنا سمیع ورتا ہے، جل تھل نظام میں زندگی در برم ہو جاتا ہے۔ یہ اشارہ ہے بس کرو، بندے کے پتر بنو۔ اللہ نہ کرے اس مائک کو، ساؤنڈ کو اللہ سلامت رکھے، یہاں بٹن خراب ہو جائے، یہ 36 اے لائے گا بٹن خراب ہے۔ یہ جب یہ بٹن خراب ہو گیا اللہ نہ کرے تو یہ اس کی خوبصورتی بیوٹی وہ پہ اٹھا کے اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ ہاشم کہے گا یار اے سپیکر لے کے آئے، تینوں پتہ نہیں سے ساڑا جلسہ تو خراب کرتا، اے شیبل ٹھی اے لے کے آئے، یہ اتنا سا بٹن ہلا۔ انسان کی زندگی بھی بٹنوں پہ مشتمل ہے، سارے بٹن اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر اس نے ہلا دیا، اندھا ہونے میں دیر نہیں ہوگی، باوڑا ہونے میں، بہرا ہونے میں، اور اسی طریقے سے لنگڑا لولا ہونے میں، پاگل ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ پڑھے لکھے جو کتابوں کے ماہر ہیں، اللہ دماغ کا بٹن ہلا دے، خدا کی قسم ہاتھوں میں پتھر اٹھائے نظر آتے ہیں، کچرا کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پھر میرے عزیزوں مغروری کس چیز کی ہے؟ جو اللہ کے ہاں کامیاب ہو کر چلے گئے، 1400 سال ہو گئے ان کا ذکر کرتے کرتے، ایک تو گھر میں ان کی کامیابی کو قبول کرتا، کوئی بھی حسین بننے کو تیار نہیں۔ ذکر حسین فکر حسین کرنے والوں کو کہو اللہ نے تجھے پوتا دیا نام حسین رکھ، کہنا چاچے دے پتر دا نام کو ہور چا دسو، چاچے کا پتر جنت میں جا، تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی رکھا، کہہ دیتے یہ تو ابو بکر کا نام ہے، یہ تو ابو بکر کے بیٹوں کا نام ہے، کوئی اور چا نام دسو۔ خدا پاک کی قسم اور نام ہو یا نہ ہو، لیکن ان ناموں کا مجھے اتنا پتا ہے کہ ان نام والوں پر اور ان نام والوں کے گھروں پر کئی مرتبہ اللہ کا سلام آیا ہے۔